اب 7 مہینے پہلے ہم سب کا ہی دوست ہے طلحت TCM اتفاق سے جنہوں نے ابھی ویڈیو بھی اتاری ہے. اچھا سوری ناظرین بندہ شرارتی ہے بیسیکلی جی, کوئی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے یار. جنہوں نے ویڈیو ریسنٹلی اتاری ہے, ایک بندہ داڑھی والا تھا اس ویڈیو میں, داڑھی والا بندہ تھا, اور دوبارہ اپلوڈ کیا ایک چھوٹا سا پارٹ کاٹ کے کوئی ڈرامے والا. یہ مجھے نہیں پتا سر, مجھے نہیں پتا. السلام علیکم سر جی. تو TCM والے وہ پوڈ کاسٹ کرتے, اتفاق سے میں اس پوڈ کاسٹ سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو شوٹ ہوا ہے جی میں جہلم میں تھا. اچھا میں علی بھائی کو ملنے گیا تھا لاہور سے لیکچر اٹینڈ کرنے, وہ لوگ اسلام آباد سے شوٹ کرنے آئے تھے. وہاں پہ علی بھائی کی اکیڈمی کے ساتھ ہی چائے خانہ ہے, مثلا جسٹ جہلم شہر کی انٹری کے اوپر. ہم نے وہاں اکٹھے ناشتہ کیا, پھر ہم اکیڈمی گئے میں اور طلحہ نے. تو وہ پوری پوڈ کاسٹ میرے سامنے شوٹ ہوئی تھی. وہ پوڈ کاسٹ ایک کرٹیک تھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی, اور جن لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے 78 سال سے, تب خیر 77 سال ہوئے تھے, 77 سال سے. اس کا ایک پورشن ہے جہاں پہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا سوال طلحہ نے پوچھا ہے. علی نے کیا جواب دیا انہوں نے؟ ان کا بالکل ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں یہ چیز آ سکتی ہے جب آپ ایک ادارے کو بالعموم اٹیک کر رہے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اس ادارے میں خرابی کیا. مثال کے طور پہ GNN ایک ادارہ ہے, میں کہتا ہوں جی GNN کا جو یہ اینکر ہے بدتمیز ہے, بندہ نہیں ٹھیک, اس کو علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. یا پھر میں کہوں GNN ادارہ بدتمیز ہے, اس کو علم نہیں ہے, شعور ہے. دونوں میں فرق ہو گیا نا سر. تو ایک نہیں چاہتے آپ کی پوڈ کاسٹ چلے, لیکن دونوں میں ڈفرینس ہو گیا نا. ٹھیک ہے میک سینس. ہاں تو اس ڈفرینس پر انہوں نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی 7 مہینے پہلے. مہینہ پہلے ان کو یاد ہے بہت زیادتی ہو گئی ہے. اور عمران کا ایسا کلیم کیا تھا جس پہ اس نے ویڈیو بنائی. اس نے کہا نومبر کے جو بڑے افسوسناک واقعات اسلام آباد میں ہوئے تھے اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو لانچ کیا گیا ہے. ویڈیو اس سے 4 مہینے پہلے آئی ہے. تو یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ایڈوانس میں پتا تھا, تو پھر تو اس کو آپ کو بڑا کو بزرگ ماننا چاہیے. اتنی بڑی اس نے پیشن گوئی کر دی کہ میری ضرورت پڑے گی تو میں پہلے ریکارڈ کر لگا دیتا ہوں. نان سینس. پھر انہوں نے وہ پوزیشن ایکسیپٹ کی کہ ہم نے غلطی کی, مانے کہ نہیں یہ انٹرویو تو پرانا ہے اور ہم نے پورا بھی نہیں دیکھا, ہم نے ایک پورشن دیکھا ہے. پھر اس کے اندر لوگوں نے پھر لچ فرائی کرنا شروع کر دیا کہ فلاں ٹائم آپ نے یہ کہا, فلاں ٹائم یہ, تو تب کہاں تھے؟ پھر اس پہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا سننے کا کسی کو, تو کرٹیک کس منہ سے کر رہے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے یہ سب بہت بڑے ہیں, قابل احترام ہے, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے الحمدللہ میری بھی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, یہ غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ پڑھے لکھے زیادہ, تجربہ کار زیادہ, آپ ایک اصول بتا دیں کہ آپ کسی کرٹیک کر رہے ہیں تو اس کا کام دیکھ کے کریں گے نا, اس کے ٹاپکس کے اوپر اوپینینس دیکھ کے کریں گے. آپ ایویں تو نہیں منہ اٹھائے کریں گے. انجینئر محمد علی مرزا سے میرے اختلافاتی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, ٹھیک ہے, فلسطین پہ. تو میرے جہاں پہ ان سے اوپینین ڈس ایگری ہوتے ہیں تو میں فون پہ بھی ڈس ایگری کرتا ہوں, پبلکلی بھی کرتا ہوں, لیکن میں نے تو کبھی ان سے لڑائی نہیں لی. ایک علی بھائی کی پوڈ کاسٹ ریکارڈڈ ہے جہاں پہ میں آڈینس میں بیٹھا ہوں, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایون پوڈ کاسٹ جیسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو کو میں لڑنا نہیں شروع ہو گیا, کو میرا دماغ نہیں پھٹ گیا, کو پاگل نہیں ہو گیا. ہوتا کیا ہے, میں آپ سب کی بنسبت اتنا سا فیمس ہوں کہ 1000 میں سے شاید ایک بندہ کسی جگہ مجھے کہا آپ کی وہ پوڈ کاسٹ ہے یون والی, نام بھی ٹھیک نہیں لیتے لوگ, ٹھیک ہے, مل لیتے ہیں. یہ لوگ اتنے مشہور ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے, اور رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میری امت کے 3 پرابلم ہوں گے, دولت, شہرت, عورت. یہ فتنہ ہوں گے, عربی والا فتنہ, آزمائش. تو ان کے پاس الحمدللہ دولت بھی ہے, شہرت بے پناہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایونچولی آپ کے نا تکبر لا سکتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو غصہ بھی زیادہ چڑھتا ہے, اور آپ کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا مجھے سچی بات ہے, ہم جو مولویوں کے بارے میں تاثر رکھتے ہیں وہ کیا ہے, ہماری جتنی لٹریٹ کلاس ہے وہ سمجھتے کہ یہ مولوی بیوقوف جاہل ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو آپ نے مذاق اڑایا نا. بالکل اڑایا, کیوں نہ اڑائیں, یہ غلط اڑایا آپ نے. یہاں پہ تو مجھے بھی بیچ میں آنا پڑے گا. آپ بتائیں سر یہ غلط کیوں ہے؟ جب آپ بیٹھ کے کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں سیاسی لوگوں کی, غیر سیاسی لوگوں کی, ان کو حرام رزق کمانے کا الزام لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کریئر تباہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. علی بھائی کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں تو سب کی کر رہا ہوں. آپ نے کہا غیر سیاسی لوگوں کی, سیاسی لوگوں کے اوپر جب آپ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید تو جائز بھی ہوتی ہے. نہیں, تنقید اور چیز ہے, اور کہنا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اور چیز ہے. شاہد افریدی کی بھی دکان ہے, شاہد افریدی اور عمران خان کا بیٹا اکٹھے ٹورنامنٹ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, یہ کس طرح ہو گیا؟ تو میرے بھائی دیکھیں,
میں نہیں کہتا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے یا کوئی PMLN کٹ آؤٹ ہے, PPP کٹ آؤٹ ہے. آپ کا بلیف ہو سکتا ہے, پیسے لے سکتے ہیں آپ بس. نہیں آپ پیسے اگر آپ ثابت کر دیں تب میں مان لوں گا. میں ویسے کر سکتا ہوں 2-4 لوگوں کے, لیکن تو آپ کریں نا, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کریں. لیکن اگر ایک چیز در حقیقت ہمارے کورٹس نے پروو نہیں کی, سپریم کورٹ نے پروو نہیں کی, تھوڑی جائے گی بات, یہ بات کورٹ والی تھوڑی ہے. یہ تو سوسیولوجی کے اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. چلے میں آپ کو اس کا ایک شرعی پہلو بتاتا ہوں. بظاہر ایک مجھے پتہ ہے گناہ ایک بندہ ذاتی طور پہ کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے کیا ایسے پردہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ایک بندہ پبلکلی عہدے کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہے اور عوام اس کی مقبولیت مانتی ہے, لیکن اس میں عیب ہے, کیا وہ کور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ آپ کور کرنا چاہیے. کور اس کو کور کرنا چاہیے. عیب ہے بہت سارے ہمارے سیاسی لیڈروں میں, بہت سارے عیب ہیں, اور کچھ کے ہم ذاتی جانتے ہیں, کچھ کے نہیں جانتے. جس طرح پنجاب کی پالیٹکس میں PMLN اور PTI کی ایچی بیچی پورا لاہور شہر جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں, کس طرح کرتے ہیں. PPP ہم سے کیونکہ دور ہے تو ہمیں اس طرح نہیں پتا. کراچی کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کیا اصلیت ہے, MQM کی کیا اصلیت ہے. لیکن آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, یوٹیوب پلیٹ فارمس پہ آ کے لان تھان شروع کر دیں اور کل کو آپ کو نوٹس آئے تو آپ کہیں جناب بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اگر آپ کسی پہ کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے, آپ نے بڑی بات کی ہے. اور اگر آپ کا پلیٹ فارم 7 ملین کا ہو, 3 ملین کا ہو, ہر ویڈیو کے ملین ویوز ہیں, ملین ویو 10 لاکھ بندہ ہوتا ہے, 10 لاکھ بندہ اکٹھے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے ایک جنازہ اٹینڈ کیا تھا 10,000 بندے کا, لگتا تھا جمع غفیر ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میرے بھائی اس ذمہ داری کو, لاکھوں کا آپ نے PTI کے جلسے نہیں اٹینڈ کیے جس میں لاکھوں؟ میں نے PTI کا آخری جلسہ اٹینڈ کیا تھا جو عمران خان صاحب کا لاسٹ جلسہ تھا, اور میرا لائف میں وہ 2 پولیٹیکل جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں. ایک مریم نواز صاحب ہے اور ایک وہ صرف دیکھنے کے لیے, دیکھنے کی حد تک میں کہتے ہیں ہوتا کیا ہے. تو میرا خیال ہے میری ایسٹیمیشن مطابق 1,00,000 بندہ تھا جب جلسہ فل پیک پہ تھا, اور اس وقت انہوں نے جلسہ گاہ سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور کنٹینر لگا کر لوگوں کی آمد و رفت روکی ہوئی تھی, اور کراؤڈ بہت ڈائیورس تھا. یہ تو میں فرسٹ ہینڈ وزٹ کر کے آیا ہوں. مریم صاحبہ کا تھوڑا ایک قسم کا کراؤڈ تھا, اور نمبر تو خیر کمپیئر نہیں ہو سکتے تھے, لیکن اس طرح کا معاملہ تھا. تو بھائی یہ لوگ تہمتیں لگاتے آتے ہیں, اور پھر جب ان کے اوپر کوئی 12 پوائنٹ کی علمی تنقید کرے تو ان کو پتہ جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں یہ چیزوں کا جواب PTI دے گی. صدقے جاؤں, یعنی کہ مینو بچاؤ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض گیا کسی جلسے کے اندر جا کے تقریر کی. انہوں نے کہا تھا, جلسے میں تقریر نہیں انہوں نے کی, کہا ضرور تھے میڈیا. میں بتاتا ہوں سر, انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان نے پولیٹیکل تقریریں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہیں, عمران ریاض خان صاحب تقریر کر رہے ہیں, اور وہ کس کے لیے تقریر کر رہے ہیں, کس کو دکھا رہے ہیں, کس کے لیے پرفارم کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اس پوائنٹ پہ اگر علی بھائی نے کہا اگر آپ کو یہ بات بری لگی میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن جو 12 باقی چیزیں ان کا تو جواب دے دیں. اس پہ پھر آئیں بائیں شائیں لیفٹ رائٹ سینٹر, اور پھر آپ حرکت دیکھیں. جب ریلائز ہوا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں آن لائن, تو اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرنا چھوڑ دی, سیاست.pk پہ چلے گئے, 4 اور جرنلسٹ کو بلا کے انٹرویو دے دیے کہ یہاں سے میں پروپیگنڈا کروں گا. ڈائریکٹ ایشو ہاٹ ہے تو آپ کیوں نہیں جاؤ گے. لیکن در حقیقت آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جو ان سب سے بڑا ہے, اس پہ بھی تو ویڈیوز کی انہوں نے, اس پہ سر 5 منٹ سے زیادہ کوئی انہوں نے ویڈیو نہیں کی. پہلی والی کی بات, ٹھیک ہے, پارٹ آف ویڈیو کرتے تھے کہ چلو میں 2 روپے یہ پھینک دوں. لیکن بات بڑی سمپل ہے سر, آپ اس بندے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے جو پرنسپلی کنسسٹنٹ ہو. انکنسسٹنسیز ہیں ان سب کے پرنسپلس پہ. اچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, عمران ریاض خان کو وار بیٹ کیوں ملتی تھی اور جرنلسٹ کو کیوں نہیں ملتی تھی؟ متیولہ جان کیوں نہیں ملی کہ جائیں آپ آپریشن ایریا کور کریں؟ دیں نا متیولہ جان کو, لگ پتہ جائے گا. وہ نہیں دی سر. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ جو انہوں کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ بالکل ایسے ہو ایسے ہو. چلیں KPK میں کتنے آپریشن ہو گئے ہیں, آج دہشت گردی پیک پہ. اس وقت عمران ریاض خان کی ویلا کو اٹھا لیں کہ ہم نے دہشت گردی ڈیفیٹ کر دی ہے. اس پہ تو وہ بھی کافی کچھ کہہ چکے ہیں کہ KPK والے پہ آج تک انہوں نے نہیں کہا. بلوچستان والے پہ انہوں نے مہارنگ بلوچ سے مانگا, وہ اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے. بالکل انہوں نے کیا, بالکل کرنا چاہیے تھا. لیکن بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے اسماعیل بھائی, جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا آپ سارے اصولوں کو مانتے ہیں, جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. آپ کو میں ارب روپیہ دوں پھر پتہ چلے گا آپ کتنے سخی ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ طاقت کے وقت میں ٹیسٹ فیل کریے, انشاءاللہ آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا. ہم لوگ تو انسان ہیں, جب آپ دوبارہ طاقت میں آئیں گے پھر دیکھی جائے گی. ایک ہی دور والی گل ہے, پاکستان میں سیاست یوں ہی ہو جاتی ہے. تو اس لیے رکو ذرا, صبر کرو, ایڈی جلدی کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, جب سے علی بھائی نے کام کرنا شروع کیا کتنی حکومتیں آ کے جا چکی ہیں, اس بندے کا موقف وہی ہے
کیا موقف؟ میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں، تھوڑے بابت شاہی کوئی نہیں. اور سیاست کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بس سمپل ایز دیٹ.